بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ لاہور کی سردی میں ایک اور گرما گرم ویڈیو، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹرز کی اور لیبارٹریز اور ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ کا جو نیکسس ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ میرے ایک بہت اچھے بہت پیارے دوست ہم اکٹھے کام کرتے تھے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، آج سے 20 سال پہلے۔ پھر وہ اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے، انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا تھا پیتھولوجی میں، اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے ایک لیبارٹری بنائی۔ میرا ان سے رابطہ آلموسٹ ختم ہو گیا کچھ سالوں کے لیے۔ پھر ایک دن میں ایک ہاسپٹل میں، ایک سرکاری ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ تھا، تو مجھے ان کی ایک سلپ، ان کی لیب کی کچھ رپورٹس ملیں۔ ایک پیشنٹ آیا ان کے علاقے سے، ایک بچہ، تو اس کے پاس وہ ان کی لیب کی رپورٹ تھی، تو ان کا نام اور فون نمبر وغیرہ وہ خیر مجھے وہاں سے مل گیا۔ پھر میرا ان سے رابطہ بحال ہو گیا۔ پھر وہ لاہور آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ بنیادی طور پر شریف آدمی تھے اور ہیں، لیکن وہی جب آپ سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں تو سسٹم سے کٹ کے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ آئے تو ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا لیب کے بارے میں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ لیب اور ڈاکٹرز کا نیکسس مجھے بتائیں، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ پیشنٹ کو 10-12 انویسٹیگیشن لکھ دے گا غیر ضروری، ان میں سے کوئی ایک آدھ شاید ریکوائرڈ بھی ہوگی، اور اس پہ کوئی خاص وہ نشان بھی لگا دے گا تاکہ لیبارٹری والے جو ہے وہ اس کو پہچان سکیں کہ یہ ٹیسٹ ہم نے کرنا ہے، اور باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں کرنے ہوتے، ان کی فیک رپورٹ نارمل بنا کے دینی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد تو بولتے ہیں جی کہ وہ پھر لیب والے صرف وہ ایک ہی ٹیسٹ کرتے ہیں جس پہ نشان لگایا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور باقی ٹیسٹ جو نہیں کرتے اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ 50-50 ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈاکٹر میں اور لیب میں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لیبارٹریز کا، اسی طرح سے جو ہے وہ ایکس ریز ہیں، اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہے، ان میں بھی شیئر چلتا ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا جی اب کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا میں نے آپ کو، بنیادی طور پہ شریف آدمی تھے، کہیں تبلیغ میں جا کے کوئی مہینہ لگائے، چلا لگائے، 4 مہینے 3 مہینے کچھ لگا کے آئے تبلیغ میں۔ تو وہاں پر بولتے ہیں جی میں نے ان سے ڈسکس کیا، پوچھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، بالکل حرام ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی میں نے آ کے تو جو ہے نا یہ لیبارٹری میں کمیشن دینا بند کر دیا ڈاکٹرز کو۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ بھیجیں، ہم اچھے ٹیسٹ کر کے دیں گے، لیکن کمیشن نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کہتے ہیں جی وہ دن اور آج کا دن، اب میرے امپلائیز کا جو ہے وہ خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ پہلے کہاں میں 2.5-3 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا تھا، مطلب انکم تھی میری، پروفٹ مطلب۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2004-05 کی۔ اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ روپے انکم بہت اچھی انکم تھی۔ تو کہتے ہیں جی اتنے پیسے میں کما رہا تھا جب تک میں ڈاکٹرز کو کمیشن دے رہا تھا، اور جب میں نے ڈاکٹرز کو کمیشن دینا بند کر دی تو تبلیغ سے آنے کے بعد تو میں نے مطلب بڑی کوشش کی کہ مجھے وہ ٹیسٹ کے لیے پیشنٹ بھیجیں اور ہم ان کو وہی جو سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو صحیح طریقے سے کر کے دیں، بٹ دے ریفیوز۔ جو کہتے ہیں جی اس کے بعد سے یہ صورتحال ہوئی کہ میرا جو ہے وہ خرچہ چلانا بھی لیب کا مشکل ہو گیا۔ تو پھر وہ لیب جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے حوالے کی، انہوں نے جو بھی اس کا سیٹلمنٹ کی ہوگی وہ ڈیٹیل تو میں نے نہیں پوچھی، اور خود وہ بیچارے لاہور میں آ کے تو وہ انہوں نے وہی جو سروس چھٹی لی ہوئی تھی وہ انہوں نے جاب اپنی دوبارہ سے جوائن کر لی۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھیں
کہ آپ کے ڈاکٹرز جس لیب پہ آپ کو بھیج رہے ہیں مطلب وہ آیا اچھی لیب ہے یا نہیں ہے، اس میں اس طرح کے کمیشن والے ایشوز تو نہیں ہیں. ویسے تو 99% کیسز میں آپ کو کمیشن والے ایشوز ملیں گے. ہاں اگر آپ کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جہاں سے مرضی کرائیں کسی اچھی لیب سے کرا لیں، فار ایگزامپل آغا خان سے کرا لیں، شوکت خانم سے کرا لیں، زینت سے کرا لیں، چغتائی سے کرا لیں، مطلب جو بھی اچھی بڑی لیبز ہیں کسی سے کرا لیں تو اٹس اوکے، آپ کہیں سے بھی کرا لیں، آپ کی چوائس ہے نا پھر. لیکن اگر آپ کو وہ اسپیسیفکلی کسی لیب پہ بھیجتا ہے کہ جی نہیں جی اسی لیب سے کرانا ہے، تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ، پھر کوئی فشی ہے بیچ میں، پھر ان کے کمیشن والے معاملات ہیں. تو ایسی جگہ سے تو آپ کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن سٹوری ہے، مطلب ہر دوسرے کلینک پہ یہ کام ہو رہا ہے. یا تو انہوں نے اپنی لیب بنائی ہوئی ہے، وہیں پہ آپ کو چونا لگا رہے ہیں، یا پھر کہیں آپ کو بھیج دیتے ہیں جہاں ان کا 50-50 شیئر ہے. تو آپ کی وہ جو لیب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ساری رپورٹیں بالکل ٹھیک آ گئی ہیں، وہ بیسیکلی ڈمی رپورٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کی رپورٹس ہوتی ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف انہوں نے کمپیوٹر سے ایک پیپر نکال کے دیا ہے بغیر کوئی ٹیسٹ کیے کہ آپ کا یہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے اور یہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کا ڈاکٹر کہیں سے بھی آپ کو ٹیسٹ کرانے کو کہے، آپ کسی اچھی لیب سے ٹیسٹ کرائیں، لازماً کسی اچھی لیب سے، ویل ریپیوٹیڈ لیب سے ٹیسٹ کرائیں. کسی مطلب گلی محلے کی لیب میں ان کے کہنے پہ مت جائیں. تو یہ ویڈیو لائک ایک پبلک سروس میسیج تھا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز جن کے پاس آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ کو اگر کوئی لیب انویسٹیگیشن ایڈوائز کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا کانشیس رہیں اور اپنے آپ کو لٹنے سے بچائیں اور ان کی دیہڑی لگنے سے بھی روکیں، کہ دونوں کام آپ کے اختیار میں ہیں. کہ آپ کسی اچھی لیب سے کرائیں گے تو ایک تو آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لٹنے سے بھی بچ جائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم.